کرنا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت جمع ہوا، بہت سا مال جمع ہوا، تو اور پھر حضرت فاروق اعظم نے مال تقسیم کرنا شروع کیا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو 500 درہم دے دیے، مالی غنیمت میں سے 500 درہم دیے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو 1000 درہم دیے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 1000 درہم دیے، یعنی دونوں شہزادوں کو 1000 درہم دیے، اور خود فاروق اعظم نے اپنے شہزادے کو 500 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے رہا نہ گیا، کہ بابا جان میں حضرات حسنین کریمین سے بڑا ہوں، اور میں نے اس وقت تلواریں چلائی ہیں جہاد کے موقع پر کہ جب حضرات حسنین کریمین امام حسن امام حسین چھوٹے تھے، یہ کم سن تھے، کم عمر تھے، اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر میں نے تلواریں چلائی ہیں، میں نے دشمنوں کے سامنے جا کر مقابلہ کیا ہے، جنگ کی ہے۔ تو ابا جان یہ فرق کیوں کہ ان کے لیے 1000 درہم اور میرے لیے 500 درہم، جبکہ وہ چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، اور میں نے تو اس وقت تلواریں چلائی ہیں جنگ میں، جہاد میں، کہ جب یہ چھوٹے تھے، جب یہ تلواریں نہیں چلاتے تھے، تو یہ فرق کیوں کیا گیا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اے عبداللہ تم میرے بیٹے ہو، تم عمر بن خطاب کے بیٹے ہو، فرمایا حسن اور حسین کے والد علی المرتضیٰ ہیں، فرمایا حسن اور حسین کی والدہ فاطمہ خاتون جنت ہیں، اور ان کے نانا سید الانبیاء ہیں، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ان کے چاچا جعفر طیار ہیں، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں، اور ان کی خالہ ام رقیہ کلثوم اور زینب ہیں، اور ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں۔ تو ایسی فضیلت اگر تمہیں حاصل ہو جائے 1000 درہم کا مطالبہ کر لینا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بابا آپ نے صحیح فرمایا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے حضرات حسنین کریمین سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہ واقعہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے اتنا مال عطا فرمایا، اپنے بیٹے کو 500 درہم اور حضرت حسنین کریمین کو 1000 درہم دیے، اور پھر وجہ پوچھنے پر آپ نے یہ شان بیان کی اہل بیت اطہار کی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اتنا مال ملے تو پھر ایسا بابا لے کر آؤ، علی کے والد جیسا، حسنین کریمین کے والد جیسا کوئی والد لے کر آؤ، حسنین کریمین کی والدہ جیسی والدہ لے کر آؤ، اور امام حسن امام حسین کے جیسا کسی کا کوئی نانا لے کر آؤ، اور ان کی نانی جیسی کوئی نانی لے کر آؤ، ان کے رشتہ داروں کی طرح رشتہ دار لے کر آؤ، تو پھر یہ فضل تمہیں حاصل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، تو پھر حضرت علی نے بھی ایک حدیث بیان کر دی، فرمایا یہی بات ہے، اگر فاروق اعظم نے یہ شان بیان کی ہے تو سنو میں بھی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہوں گے، عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں گے۔ اب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی۔ حضرت فاروق اعظم دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، علی کیا آپ نے یہ حدیث سرکار سے سنی ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ علی کیا لکھ کر سند بنا کر دے سکتے ہو؟ کیا لکھ کر یہ سند بنا کر مجھے دے سکتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھ کر دے دی کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ یہ حدیث جب حضرت فاروق اعظم نے لکھوا لی تو آپ نے وصیت کر دی کہ میرے انتقال کے بعد اس سند کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ وصال کے بعد ایسے ہی ہوا کہ آپ کی وصال کے بعد اس سند کو، گویا جو حدیث سرکار کریم علیہ السلام کی فاروق اعظم کی شان میں تھی، وہ کفن میں رکھ دی گئی اور اس حدیث پر عمل کیا، اس وصیت پر عمل کیا گیا۔